پہ یہ بھی علامہ عبدالعزیز فرہادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ثواب کا مدار نیکیوں کی زیادتی پر نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں یہ کہا جائے کہ اسے ثواب بھی زیادہ ملا ہوگا۔ مثال کے طور پہ کوئی یوں دلیل بنائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے پہلے اسلام قبول کیا، وہ مردوں میں پہلے نمبر پر ہیں، حضرت علی بچوں میں پہلے نمبر پر ہیں۔ نماز بھی دونوں نے ایک دن شروع کی، یعنی جو نماز فرض ہوئی نہ حضرت صدیق اکبر کی کوئی نماز چھوٹی نہ حضرت مولا علی کی کوئی نماز چھوٹی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ حضرت صدیق اکبر کا وصال پہلے ہو گیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت میں نمبر چوتھا ہے، ان کا وصال تو بڑا بعد میں جا کے ہوا، کئی سال بعد ہوا، تو حضرت صدیق اکبر کے نام اعمال میں نمازیں کم ہیں اور حضرت مولا علی نے نمازیں زیادہ پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے نیکیاں زیادہ کی ہوئی ہیں، لہذا ان کو پہلا نمبر دینا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں نیکیوں کی زیادتی پر ثواب کا مدار نہیں ہے، بسا اوقات نیکیاں کم ہوتی ہیں، اللہ ثواب زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے یہ حدیث پاک ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرا کوئی صحابی مٹھی پر جو خیرات کرے اور تم میں سے کوئی بندہ بعد والے جنہیں منصب صحابیت نہیں ملا وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے۔ اب ایک طرف مٹھی پر جو ہے اور دوسری طرف احد پہاڑ جتنا سونا ہے، یعنی ادھر نیکیوں کے لحاظ سے مال دینے کے لحاظ سے ایک طرف احد پہاڑ ہو ایک طرف مٹھی پر جو ہو، کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، کوئی مقابلہ موازنہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی پر جو خیرات کر دے اور بعد والے احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر کے وہ مقام نہیں پاتے جو اللہ میرے صحابی کو عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ثواب کی زیادتی یہ نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ کہتے، یہ تمنا نہ کرتے کہ اللہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، میرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ ہوتی، کوئی نیکی نہ ہوتی، مجھے حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا صرف ایک دن اور ایک رات مل جاتا۔ اور حضرت عمر کی نیکیاں کتنی کثیر ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب رات کے وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھا تو پوچھا محبوب یہ بتائیں کہ آسمان کے ستاروں کی جتنی تعداد ہے کیا آپ کی کسی امتی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ ہاں میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو چپ ہو گئیں۔ میرے محبوب نے دل کا حال بھی پڑھا کہ عائشہ چاہتی یہ تھی کہ جواب میں ان کے ابا جی کا نام لیا جائے، تو میں نے نام حضرت عمر کا لے دیا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے عائشہ تیرے ابا جی کی غار والی ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر باری ہے۔ تیرے ابو کی ایک نیکی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کہا کرتے تھے، جب خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ وہ بندہ مومن جس کے نام پہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ مومن بندہ جس نے حضرت موسیٰ پر اسلام لے آیا تھا، اس کے نام پر 24ویں پارے میں پوری ایک سورت ہے، سورہ مؤمن اس بندے کے نام پر ہے، تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو حضرت علی نے کہا بتاؤ لوگوں اس بندہ مومن کا مقام زیادہ ہے یا صدیق اکبر کا زیادہ ہے؟ لوگ چپ ہو گئے، جواب نہ آیا۔ فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بتاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ فرمایا اس بندہ مومن کہ جس نے حضرت موسیٰ پر اسلام قبول کیا تھا اور اپنے اسلام کو وقت آنے پہ ظاہر نہیں کیا، چھپا کے رکھا۔ جب فرعونی حضرت موسیٰ پہ ظلم کر رہے تھے تو اس نے سامنے آ کے حمایت تو کی لیکن اپنا ایمان چھپا کے رکھا۔ لیکن صدیق اکبر وہ ہے
جب لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ معاذ اللہ ظلم و ستم کیا مکہ شریف کی سرزمین پہ، تو صدیق اکبر نے صرف حمایت نہیں کی، اپنے ایمان کو ظاہر بھی کیا ہے، محبوب کی مدد بھی فرمائی ہے۔ ایمان چھپا کے نہیں رکھا، ایمان اپنا ظاہر کیا ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے لوگوں، اس بندہ مومن کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور حضرت صدیق اکبر کی ایک سانس ایک طرف، فرمایا اس کی پوری نیکیاں مل کر بھی حضرت صدیق اکبر کے ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی۔ تو پتہ چلا کہ ثواب کا مدار یہ نیکیوں کی کثرت پہ نہیں ہوتا، بعض اوقات نیکیاں کم بھی ہوں تو خالق کائنات جل جلالہ ثواب کے اندر کثرت عطا فرماتا ہے۔ اور ان احادیث کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس نیکی کے کام کے اندر ثواب کی سب سے زیادہ کثرت نبیوں کے بعد بقیہ بندوں میں صحابہ میں اللہ نے جس ہستی کو عطا فرمائی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔